محبت کا آخری موسم پنجاب کے ایک خوبصورت گاؤں میں سبز کھیت، کھجوروں کے درخت، بہتی نہریں اور شام کو سنہری دھوپ کے سائے ایک پرسکون دنیا بناتے تھے۔ اسی گاؤں میں حنا رہتی تھی، نازک ہنستے چہرے والی، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ خوابوں کی ایک چمک سی رہتی تھی۔ حنا کے والد گاؤں کے استاد تھے، عزت دار اور تعلیم یافتہ گھرانہ تھا۔ حنا انٹر کی طالبہ تھی اور اکثر شہر جا کر پڑھائی کرتی تھی۔ اسی گاؤں میں علی اور حمزہ بھی رہتے تھے۔ دونوں بچپن کے دوست تھے، مگر ان کی شخصیت زمین آسمان کا فرق رکھتی تھی۔ علی سیدھا سادہ دیہاتی مزاج کا محنتی لڑکا تھا۔ وہ کھیتوں میں کام کرتا اور چھوٹی عمر سے ہی اپنے والد کے ساتھ مزدوری میں لگا ہوا تھا۔ دل کا صاف اور ہمیشہ دوسروں کا سہارا۔ حمزہ ذرا شوخ، پر اعتماد، شہرت پسند اور شہر کا پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ چھٹیوں میں گاؤں آتا تو سب لڑکے اس کے اسٹائل کی نقل کرتے۔ اسے باتوں میں دل جیتنا خوب آتا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ حنا نہر کنارے اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہنسی مذاق میں مصروف تھی کہ اچانک اس کا دوپٹہ ہوا کے جھونکے سے اڑا، پانی میں جا گرا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ اتنے میں علی، جو قریب ہی کھیتوں میں کام کر رہا تھا، بھاگ کر آیا اور بغیر کچھ کہے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ چند لمحوں بعد وہ بھیگا ہوا دوپٹہ لیے واپس آیا۔ حنا کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی اور دل میں عجیب سا احساس جاگا۔ شکریہ علی، میں تو بہت ڈر گئی تھی۔ علی نے مسکرا کر کہا، ڈرنے کی بات نہیں حنا، ہوا کا قصور تھا۔ یہ لمحہ دونوں کے دلوں میں چپ چاپ ایک بیج بن کر بیٹھ گیا، محبت کا بیج۔ کچھ دن بعد حمزہ شہر سے واپس آیا، موٹر سائیکل پر، چشمے لگائے۔ جب وہ گاؤں میں داخل ہوا تو سب کی نظریں اس پر تھیں۔ حنا کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے حنا کو دیکھا اور شرارت سے ہارن بجایا۔ حنا نے نظریں جھکا لیں، لیکن اس کے دل میں ہلکی سی رنجش ضرور ہوئی۔ حمزہ اور حنا پہلے اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے، پھر وہ شہر چلا گیا۔ بچپن کی شرارتیں اور پرانی یادیں اب جوانی میں ایک نئے رنگ میں لوٹ آئی تھی۔ حمزہ نے آہستہ آہستہ حنا سے بات شروع کی، کبھی بازار میں، کبھی اسکول کے گیٹ پر۔ اس کی باتوں میں کشش تھی، انداز شہری تھا، لہجہ پر اعتماد۔ حنا، جو گاؤں کی سادہ لڑکی تھی، اس کی باتوں میں بہنے لگی۔ علی یہ سب دور سے خاموشی سے دیکھتا، دل میں کچھ کہہ نہ پاتا۔ وہ حنا کے لیے کچھ محسوس کرنے لگا تھا، مگر اظہار کا حوصلہ نہیں تھا۔ چند مہینوں میں حمزہ اور حنا کی قربتیں بڑھنے لگیں۔ موبائل پر باتیں، چپکے چپکے ملاقاتیں۔ حمزہ نے حنا کے دل میں وہ احساس جگا دیا جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ وہ خواب دیکھنے لگی کہ شاید حمزہ اس سے شادی کرے، اسے شہر لے جائے گا۔ ایک نئی زندگی شروع ہو گئی۔ دوسری طرف علی کے دل میں حسرت بڑھتی جا رہی تھی۔
وہ ہنا کو حمزہ کے ساتھ ہنستے دیکھتا تو دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوتی، مگر اس نے کبھی اپنی محبت کا بوجھ ہنا پر نہیں ڈالا۔ وہ بس دور سے اسے خوش دیکھ کر خود کو تسلی دیتا رہا۔ ایک دن اس نے اپنے دوست سے کہا، میں چاہتا ہوں وہ ہمیشہ ہنستی رہے، چاہے کسی اور کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ حمزہ کے والدین نے اس کے لیے شہر میں رشتہ طے کر دیا۔ حمزہ نے کبھی ہنا سے شادی کا وعدہ نہیں کیا تھا، وہ اسے ایک عارضی کشش سمجھتا تھا۔ جب یہ خبر ہنا کو ملی، اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے حمزہ سے مل کر بات کی، حمزہ کیا یہ سچ ہے؟ تمہاری منگنی شہر میں ہو گئی۔ حمزہ نے ٹھنڈی سانس لی، ہنا میں تمہیں پسند تو کرتا ہوں، مگر ہمارے بیچ سب کچھ ممکن نہیں۔ میرے گھر والے مانیں گے؟ میں نے کبھی وعدہ نہیں کیا تھا نا۔ ہنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی ساری امیدیں، خواب لمحوں میں ٹوٹ کر بکھر گئے۔ جب ہنا کا دل ٹوٹا تو وہ کئی دن تک چپ چپ رہی۔ گاؤں کے لوگ باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران علی نے آہستہ آہستہ سے اس کا سہارا بننا شروع کیا۔ کوئی دلاسا، کوئی بات، کوئی خاموش ساتھ۔ ہنا کو علی کی موجودگی سے سکون ملتا تھا، مگر اس کا دل اب بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک دن علی نے ہمت کر کے کہا، ہنا اگر تم چاہو تو میں تمہاری زندگی میں وہ سب کمی پوری کرنے کی کوشش کروں گا جو کسی نے ادھوری چھوڑ دی۔ ہنا نے آنکھیں نیچے کر کے کہا، علی تم بہت اچھے ہو، شاید تم میرے لیے وہ ہو جو مجھے کبھی کھونا نہیں چاہیے تھا، مگر میرا دل اب محبت پر بھروسہ نہیں کرتا۔ یہ سن کر علی خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں جیسے کوئی چاقو چل گیا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس زندگی کا سایہ بن سکتا ہے، مگر روشنی نہیں۔ کچھ ہفتے بعد حمزہ کی شادی کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ وہ بارات لے کر شہر روانہ ہوا۔ ہنا نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے چاندنی رات میں آسمان کی طرف دیکھا اور خاموشی سے رو رہی تھی۔ علی دور کھیتوں میں بیٹھا تاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی مٹھیوں میں مٹی تھی اور آنکھوں میں بے آواز آنسو۔ وہ سوچ رہا تھا کہ محبت ہمیشہ پانے کا نام نہیں، کبھی کبھی محبت صرف خاموشی، قربانی کا نام ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ حمزہ اپنی شہری زندگی میں مصروف ہو گیا۔ ہنا نے پڑھائی مکمل کی اور گاؤں میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ علی اب بھی وہیں تھا، مگر اب اس کے دل میں وہ چمک نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی گاؤں میں رہتے، مگر ایک دوسرے کی زندگی سے آہستہ آہستہ دور ہوتے گئے۔ کئی سال بعد جب گاؤں میں بہار آئی تو نہر کنارے وہی جگہ خالی تھی جہاں کبھی ہنا کا دوپٹہ اڑا تھا۔ اب وہاں صرف محبت کا آخری موسم گزر چکا تھا۔ کچھ خواب ہوا میں بکھر گئے، کچھ دلوں نے خاموشی سے قربانیاں دے دیں، اور کچھ محبتیں کبھی پائی نہیں جاتی، بس محسوس کی جاتی ہیں۔